بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت پر ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا آپ اللہ رب العزت سے اپنے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، لیکن خود اس نے اپنے لیے کبھی دعا نہیں کی، خود اس نے کبھی اپنے لیے ہدایت کی دعا نہیں کی، اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو ہدایت آ جائے گی؟ الا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر کوئی احسان ہو جائے یا بہت زیادہ اس کی ادا کوئی اللہ رب العزت کو پسند آ جائے۔ تو سب سے پہلی نشانی ہدایت پر ہونے کی یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس آیت مبارکہ میں انسان اپنے لیے دعا کر رہا ہے کہ اے ہمارے رب، تو نہ پھیرنا ہمارے دلوں کو ہدایت پر آنے کے بعد اور ہم پر رحمت عطا کرنا، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور ہدایت کی دعا کرنا ہدایت اور استقامت کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری نشانی ہدایت پر ہونے کی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں، یعنی انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو اس پر اس کو افسوس ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو مگر اللہ کے۔ اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اللہ کو یاد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر افسوس ہو، اور انسان اس دکھ میں اللہ رب العزت کو پکارے، اور انسان کو دکھ ہو کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا، تو ایسے لوگ فوراً ہی اللہ رب العزت کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور توبہ کرتے ہیں اپنے اس گناہ سے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، اور بے شک پھر اللہ رب العزت ہی ہیں جو معاف کرنے والے ہیں، اور پھر آئندہ کے لیے ایسے گناہوں سے باز رہتے ہیں اور پختہ رہتے ہیں اپنے ایمان پر۔ تیسری نشانی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر ہونے کی یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، کہ آپ کا دل صاف ہے، یعنی اپنی غلطیوں کو دیکھنے سے مراد ہم دوسروں کی غلطیوں کو تو دیکھتے ہیں، دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں، مگر کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آتی ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ٹوکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کی تربیت کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو دیکھتا ہو، اور اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ یا بندی اللہ کی طرف دوڑتا ہو اور اپنی خامیوں اور غلطیوں کو سدھارتے ہوئے سیدھے راستے کی طرف بڑھتا ہو۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ نیکی سے محبت کرتے ہوں اور برائی سے نفرت کرتے ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہو اور گناہ تجھے غمگین کرتا ہو تو تم مومن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، یعنی جب انسان کا دل اس بات کی تحقیق کرتا ہو کہ یہ چیز یا کام صحیح نہیں تو انسان مومن ہے، کیونکہ یہ خیال اس کے دل میں اللہ رب العزت کی خوف کی وجہ سے آتا ہے۔ پانچویں نشانی ہدایت پر ہونے کی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہو اللہ رب العزت کی طرف سے، جیسا کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا
इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। बेशक वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने इनकी हिदायत में इजाफ़ा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत में इजाफ़ा करता है, यानी बंदे को अपने करीब करता है, मगर कब? जब इंसान हिदायत लेकर आता है। पहला कदम बंदे की तरफ से और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे पर मेहरबान हो जाता है। छठी निशानी, अगर आप हिदायत पर हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इसके रसूल के लिए हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, यानी आपकी कैफियत ऐसी हो कि आप अल्लाह और उसके रसूल पर हर चीज़ कुर्बान कर दें, जैसा कि सहाबा कराम ने अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल और दीन के लिए कुर्बान कर दिया। और जब इंसान ऐसा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को इससे बेहतर से नवाजता है। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान अल्लाह के लिए किसी बुराई को छोड़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको इससे बेहतर से नवाजेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों से नवाजे और अपनी रहमत के सदक़े जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमाए। आमीन।